السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بھائی جی. صفحہ 176. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. بیمار کے طلاق دینے کا بیان. دیکھو یعنی ہے بیمار لیکن آخر آئی ہے جان چھڑان دی، اللہ معاف کرے. ہے جی، یہ دیکھیے گا آپ، دنیا ایسے لوگ بھی ہیں جب ضرورت ہے اس وقت میں حالات نہیں دیکھتے، لیکن بس. آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، کیا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار کے طلاق دینے کا بیان. نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، بیماری کی حالت میں کسی نے اپنی عورت کو بیماری کی حالت میں کسی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، پھر عورت کی عدت ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اسی بیماری میں مر گیا، تو شوہر کے مال میں سے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا اس عورت کو ہی ملے گا، چاہے ایک طلاق دی ہو یا 2 3، اور چاہے طلاق رجعی دی ہو یا بائن، سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کا ہی ایک حکم ہے. کیونکہ عدت میں ہے تو مطلب یہ اس کی بیوی ہے نا، احکامات وہی ہیں. اب چاہے طلاق کی کوئی بھی قسم اٹھا کر لے آئیں آپ، تو اس میں کیا ہوگا، عدت میں چونکہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت چلے گئے دنیا سے، تو ان اعلیٰ حضرت کا جو وراثت ہے جو بیوی کو ملنا چاہیے، دو حصے، دو ہے نا، 2 حصے، 2 قسمیں ہیں وراثت کی. ایک ہے ثمن 8واں حصہ، اور ایک ہے ربع، ربع 4تھا حصہ. اولاد ہونے کی صورت میں کیا ہے، ثمن ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ خاتون اپنی وراثت پائے گی. یہ خاتون کیا کرے گی، یہ خاتون وراثت پائے گی. جی ہاں، آگے دیکھیے گا. اور اگر عدت ختم ہو چکی تھی، عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد جہاں کیا ہوا، پھر تب وہ مرا تو حصہ نہ پاوے گی، حصہ نہ پاوے گی. اسی طرح اگر مرد اسی بیماری میں نہیں مرا بلکہ اس سے اچھا ہو گیا تھا، پھر بیمار ہوا اور مر گیا، تب بھی حصہ نہ پاوے گی. جی ہاں، لیکن عدت میں ہوتی ہے نا، عدت میں اصل میں عدت میں ہوتی ہے. تو عدت بھی ایک من وجہ کہتے ہیں تبعیضیہ، یعنی ایک اعتبار سے یہ عدت میں اسی کی بیوی کرائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی نا، کیوں کہ عدت میں کیوں، کس عدت میں وہ فلاں اپنے خاوند کے اس میں. ٹھیک ہے، تو من وجہ عدت میں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا اس. اچھا جب دیکھیے گا، تب وہ اگر عدت ختم ہو چکی تھی تب وہ مرا تو حصہ نہ پاوے. اس طرح اگر مرد اسی بیماری میں نہیں مرا بلکہ اس سے اچھا ہو گیا تھا، پھر بیمار ہوا اور مر گیا، تب بھی حصہ نہ پاوے گی، چاہے عدت ختم ہو چکی ہو یا ختم نہ ہوئی ہو. چاہے عدت ختم ہو چکی ہو یا نہ ختم ہوئی ہوئی ہو، کیونکہ جس بیماری میں دیا ہے نا اس بیماری سے تک کا تعلق تھا اس کا. کیونکہ جو بیماری جس مرض وفات ہوتی ہے نا، مرض وفات ہوتی ہے، اس میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے احکامات الگ ہیں. مرض وفات میں انسان کا مال بھی، پورا مال بھی اس کا اپنا نہیں رہتا، انسان کا پورا مال بھی اس کا اپنا حصہ نہیں رہتا، بلکہ وہ مال بھی 1/3 مال تک وہ وصیت کر سکتا ہے. یہ مرض وفات کے احکامات ہی الگ ہو جاتے ہیں، انسان کی مال اور سب چیزیں. اسی لحاظ سے وراثت پر بھی اس کا حصہ اثر پڑے گا، اور یہ خاتون جو ہے نا حصہ نہ پائے گی. مسئلہ نمبر 2، عورت نے طلاق مانگی تھی اس لیے مرد طلاق دے دی، تب بھی عورت حصہ پانے کی مستحق نہیں، چاہے عدت کے اندر مرے یا عدت کے بعد. دونوں کا ایک حکم ہے، دونوں کا ایک حکم ہے. کیونکہ اس نے خود مانگا نا، اس نے اب خود مانگا ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو پھر اس خود مانگنے کی وجہ سے اپنی جان یہ خود چھڑانا چاہ رہی ہے، تو لہذا اس کی بات کا پاس کرتے ہوئے اس کو آگے پھر جو ہے وہ وراثت نہیں ملے گی. البتہ اگر طلاق رجعی دی ہو، البتہ اگر طلاق
رجی دی ہو اور عدت کے اندر مرے تو حصہ پاوے گی. ٹھیک ہے، یعنی اگر خاتون نے مانگا کہ مجھے طلاق دے دو اور اس نے طلاق رجعی دی، تو یہ چونکہ اقوی ترین طلاق ہے. اقوی سے مراد یہ ہے کہ اگر دونوں دو نے ملنا چاہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو بغیر نکاح کے بھی صرف الفاظ یا عمل سے واپسی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی عدت اس کو مل جائے گی، وراثت مل جائے گی اس عدت کے اندر اپنے خاوند کی. مسئلہ نمبر 3، بیماری کی حالت میں عورت سے کہا اگر تو گھر سے باہر جائے تو تجھ کو بائن طلاق ہے، یعنی وہی کنائی الفاظ ہے. پھر عورت گھر سے باہر گئی اور طلاق بائن پڑ گئی تو اس صورت میں حصہ نہ پاوے گی کہ اس نے خود ایسا کام کیوں کیا جس سے طلاق پڑی. خاوند نے تو مشروط کیا تھا، اس کو چاہیے تھا تھوڑا انتظار کر لیتی، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار ہی کر لیتی تو چلو وراثت بھی ملتی ہے اس کو، تو کوئی کون سی قیامت آ جانی تھی، ہے نا. تو ایسا کام نہ کرے کہ جس خاوند نے اگر بیوقوفی کر دی تو اس عورت کو بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی اب اس کو پنشمنٹ یہ ملے گی کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی، اس کو وراثت نہیں ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یوں کہا کہ اگر تو کھانا کھاوے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، لو جی، اگر تو کھانا کھاوے تجھ کو طلاق بائن ہے. یا یوں کہا کہ اگر تو نماز پڑھے تو تجھ کو طلاق بائن ہے. ایسی صورت میں اگر وہ عدت کے اندر مر جائے گا تو عورت کو حصہ ملے گا، کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی. کھانا کھانا، نماز پڑھنا یہ ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کو کیسے چھوڑتی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے، فرق یہ ہے فرق کہ جو ضروریات زندگی جو ضرورت سے ہے، ضرورت ضرورت سے نکلا ہے، ضرورت ورنہ جو چیز نہ ہونے سے نقصان ہو رہا ہو تو نماز پڑھنا تو فرض ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پڑھنی ہے. اسی طرح کھانا کھانا بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو وہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کہیں جانا کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، نہ جائے، ٹھہر جائے، بعد میں چلی جائے. اس لحاظ سے اس کا خیال کرنا ہوگا. اور اگر طلاق رجی دی ہو تو پہلی صورت میں بھی عدت کے اندر اندر مرنے سے حصہ پاوے گی. غرض یہ کہ طلاق رجی میں بہرحال حصہ ملتا ہے بشرطے کہ عدت کے اندر مری ہو. یعنی کوئی سے بھی کام کیا ہوا ہو، چاہے یہ مشروط والا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں طلاق رجعی دینے کی صورت میں طلاق رجعی دینے کی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے نا حصہ ملے گا بشرطے کہ ایک بس ہے. اچھا، یہ آواز آ رہی ہے؟ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتی رہا کریں. آواز آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو طلاق رجی میں ہر حال میں اس کو ملے گا کچھ بھی ہو جائے. مسئلہ نمبر 4، کسی بھلے یہ بھگے نہیں ہے، بھلے، اچھا اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. کسی بھلے چنگے آدمی نے کہا جب تو گھر سے باہر نکلے تو تجھ کو طلاق بائن ہے. پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلی اس وقت وہ بیمار تھا اور اسی بیماری میں عدت کے اندر مر گیا، تب بھی حصہ نہ پاوے گی، کیونکہ حالت الگ الگ ہے نا، حالت الگ الگ ہے. جس وقت کہا اس وقت کی حالت اس کی اور تھی، اب حالت اس کی اور ہے. بات قابل غور ہے. مسئلہ نمبر 5، تندرستی کے زمانے میں کہا جب تیرا باپ پردیس سے آئے تو تجھ کو بائن طلاق. جب وہ پردیس سے آیا اس وقت مرد بیمار تھا اور اسی بیماری میں مر گیا تو حصہ نہ پاوے گی. اور اگر بیماری کی حالت میں یہ کہا ہو اور اسی عدت میں مر گیا تو حصہ پاوے گی. وہی حالت کی تبدیلی ہو گئی، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے احکامات بدلتے ہیں.
احکامات بدلتے ہیں۔ طلاق رجی میں رجعت کر لینے یعنی روک رکھنے کا بیان، یعنی طلاق رجی میں ایک دی، چار طلاق دی یا دو طلاقیں دی، تو اس میں روکنے کا اختیار ہوتا ہے انسان کو، اور اس کو رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسان ترین طلاق ہے۔ آسان سے مراد یہ ہے کہ واپس بغیر نکاح کی بھی آ سکتی ہیں، صرف الفاظ کہہ دینے سے بھی۔ مسئلہ نمبر 1، جب کسی نے رجعی ایک طلاق یا دو طلاقیں دی تو عدت ختم کرنے سے پہلے مرد کو اختیار ہے کہ اس کو روک رکھے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اور عورت چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، اس کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی، اگر 3 طلاقیں دے دی تو کیا ہوگا؟ ہلو، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی، کیا کہاں بات پہ، کہاں تک آواز آئی تھی آپ کو؟ مثلاً بریک چل رہا تھا۔ ہاں اچھا جی، تم طلاق دے دے تو اس کا یہاں تک۔ ہاں نہیں، یہ راضی ہو یا نہ ہو، راضی یعنی خاتون اگر سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اختیار مرد کو اختیار ہوتا ہے اس میں۔ اب یہ الگ ذہن میں بات نہ آئے کہ یہ حقیقی طور پر وہ خاتون راضی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ اس کی اور طلاق خلا کا راستہ ہے، خلا کا راستہ ہے اس کے پاس، وہ اپنے بڑوں کو ڈال کے بیچ میں خلا لے سکتی ہے، لیکن اس صورت میں اس کو اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں یہ ذہن میں یہ نہ آئے تو بڑی زیادتی ہے، تو وہ نہیں اگر چاہ رہی تو پھر کیوں زبردستی دین کر رہا ہے؟ پھر دین نے اس معاملے میں اس کو اختیار نہیں دیا، لیکن دوسری طرف اس کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی تو اس کا حکم اوپر بیان ہو چکا، اس میں یہ اختیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے نا۔ مسئلہ نمبر 2، رجعت کرنے یعنی روک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو صاف صاف زبان سے کہہ دے کہ میں تجھ کو پھر رکھ لیتا ہوں، تجھ کو نہ چھوڑوں گا، یا یوں کہہ دے کہ میں اپنے نکاح میں تجھ کو رجوع کرتا ہوں، یا عورت سے نہیں کہا، کسی اور سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی میں نے اپنی جو کیا کہا، میں اپنی بیوی کو پھر رکھ لیا اور طلاق سے باز آیا، بس اتنا کہہ دینے سے پھر وہ اس کی بیوی ہو گئی، یا زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس سے صحبت کر لی، لیکن اس سے کیا کر لی؟ اچھا جی، تو اس میں کیا ہوگا؟ اور دوسرے معاملات کر لیے، پڑھ لیجیے گا اس کو، تو ان سب صورتوں میں پھر وہ اس کی بیوی ہوگی، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں نا، یہ سارے معاملات اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جب عورت کا روک رکھنا منظور ہو تو بہتر ہے کہ 2-4 لوگوں کو گواہ بنا لے کہ شاید کبھی جھگڑا پڑے تو کوئی مکر نہ سکے، اگر کسی کو گواہ بنایا یا تنہائی میں ایسا کر لیا تب بھی صحیح ہے، مطلب تو حاصل ہو ہی گیا۔ یہ ایک رائے دے رہے، اور یہ بہترین رائے ہے کہ اگر اس قسم کا جھگڑا ہوا کبھی تو اس کی تو سب کو تماشا لگتا ہے، لیکن اگر آپس میں معاملات درست ہوئے اور واپسی ہو گئی تو اس واپسی کو نہیں بتایا جا رہا، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ آگے چل کر آپس میں معاملات بگڑیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا گواہی دینے والا نہیں ہوگا، تو اس لیے گواہی ابھی سے پہلے تیار کر لیں کہ جو ہے اس میں جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے،
ہم نے جو رجوع کیا ہے تو گواہ بھی ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اچھی رائے ہے۔ نمبر 4، اگر عورت کی عدت گزر چکی تب ایسا کرنا چاہا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک طلاق رجعی دی، ایک دی یا دو دی، جس پہ رجوع کر سکتا تھا، لیکن 3 مینسز گزر گئے تو اب رجوع اب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ رجوع اب نہیں ہو سکتا۔ اب خاتون کو پاور مل گئی ہے، وہ جو پاور ویٹو پاور ہے، وہ ویٹو پاور جو پہلے مرد کے پاس تھی عدت کے اندر 3 مینسز کے اندر، اب کس کو مل گئی؟ خاتون کو۔ اب خاتون کی مرضی کے بغیر وہ، کیونکہ اب اگر آپ اکٹھے رہنا چاہیں تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے، نکاح کے لیے خاتون کا ہاں کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر عورت منظور کرے اور راضی ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کیے نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھے بھی تو عورت کو اس کے پاس رہنا درست نہیں۔ بعض جگہوں میں یہ بڑے معاملات چلتے ہیں، تو یہ ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جس عورت کو مینسز آتا ہو، حیض آتا ہو، اس کے لیے طلاق کی عدت ہی 3 حیض ہے۔ جب 3 حیض پورے ہو چکے تو عدت گزر چکی۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تو اب سمجھو اگر تیسرا حیض پورے 10 دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند ہوا اور 10 دن پورے ہوئے اسی وقت عدت ختم ہو گئی، اور روک رکھنے کا اختیار جو مرد کو تھا جاتا رہا، چاہے عورت نہا چکی ہو یا چاہے ابھی نہ نہائی ہو، تو کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر تیسرا حیض 10 دن سے کم آیا اور خون بند ہو گیا لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کا اختیار باقی ہے، اب بھی اپنے قصد سے باز آئے گا تو پھر اس کی بیوی بن جائے گی۔ البتہ اگر خون بند ہونے پر اس نے غسل کر لیا یا غسل تو نہیں کیا لیکن ایک نماز کا وقت گزر گیا، یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتا رہا، اب بے نکاح کیے نہیں رکھ سکتا۔ اس کھیل کا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ جو کھیل ہے یہ کیا ہوا؟ یہ معاملہ یہ ہوا کہ کیونکہ اکثر مدت ہے نا، 10 دن اکثر مدت ہے، تو اکثر مدت ختم ہونے پر نہانا بھی وہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بہتر ہوتا ہے نہانا لیکن واجب نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی جو معاملات لاگے چل سکتے ہیں۔ تو جب اکثر مدت ختم ہو گئی تو اب نہائے یا نہ نہائے تو اس میں اس مرد کا اختیار باقی اس مرد کا اختیار باقی نہیں رہا کہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اکثر مدت نہیں ہوئی بلکہ کم دنوں کے اندر ختم ہوا، تو جب تک وہ 2 صورتیں آگے، پھر جب تک نہا نہ لے یا پھر نماز پوری، کوئی ایک نماز کو ختم گزر جائے تب تک اختیار باقی ہے مرد کا، تو جلدی سے جو ہے نا وہ کیا کر لے، رجوع کر لے۔ مسئلہ نمبر 6، جس عورت سے ابھی ہم حق ضرورت نہ کی ہو، خواہ تنہائی ہو چکی ہو، اس کو ایک طلاق دینے سے روک رکھنے کا اختیار نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو طلاق دی جائے تو بائن ہی پڑ جاتی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا، خوب یاد رکھو۔ تعلق قائم کرنے سے نہیں نہ ہوا تو گویا کہ رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دے دی، تو رخصتی سے پہلے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن میں تو آپ کو پتہ ہے نکاح بالفور ٹوٹ جاتا ہے، جب ٹوٹ گیا تو پھر کس چیز کی بیوی اور پھر کس چیز کا اس کو رجوع کرنے کا اختیار۔ مسئلہ نمبر 7، اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تو رہے لیکن مرد کہتا ہے کہ میں نے تعلق نہیں کیا، پھر اس قرار کے بعد طلاق دے دی تو اب طلاق سے باز آنے کا اختیار اس کو نہیں رہا، نہیں خود اس نے اقرار کیا نا کہ میں نے کوئی تعلق نہیں کیا، تو جب تعلق نہیں کیا تو طلاق دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق بائن ہوئی، جب طلاق بائن ہوئی تو نکاح بالفور ٹوٹا، نکاح بالفور ٹوٹا تو مطلب کیا ہوا؟ رجوع کا اختیار نہیں، بیوی نہیں اس کی، تو رجوع کس کو کرے گا؟ مسئلہ نمبر 8، جس عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی ملی ہو، جس عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی ملی ہوں جس میں مرد کو طلاق سے باز آنے کا اختیار ہوتا ہے، ایسی عورت کو مناسب ہے کہ خوب بناؤ سنگار کر کے رہا کرے کہ شاید مرد کا جی کبھی سر جھک پڑے اور رجعت کرے، اور مرد کا قصد اگر باز آنے کا نہ ہو تو اس کو مناسب ہے کہ جب گھر میں آئے تو کھانس کھنکار کر آوے، کہ اپنا بدن اگر کچھ کھلا ہو تو ڈھک لے اور کسی بے موقع جگہ پر نگاہ نہ پڑے، اور جب عدت پوری ہو چکے تو عورت کہیں اور جا کے رہے۔ یہ ایک سماجی طور پر ایک طریقہ بتایا گیا ہے رہنے کا کہ اس میں یہ معاملات اس طرح کر لیے جائیں، اور یہ بہت مناسب جو ہے نا عملی طور پر یہ گھریلو زندگی میں
عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بڑے مناسب یہ احکامات ہیں زبردست قسم کے. آگے دیکھیے گا. مسئلہ نمبر 9، اگر ابھی رجعت نہ کی ہو تو اس عورت کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا جائز نہیں. یعنی طلاق بھی دی ہوئی ہے رجوع والی، اور رجوع کر بھی نہیں رہا اور کہتے چل بھی سفر پر چلیں ساتھ. نہیں، ایسا غیر مناسب نہیں ہے. یہ دو رخی چھوڑ دینی چاہیے، دو رخی ایسی. اچھا جی. ہاں تو اور اس عورت کو اس کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے. بھائی رجوع کر لو، پھر اتنا بک دو، منہ سے الفاظ کہہ دو کہ جی میں رجوع کرتا ہوں، بس معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں، اڑا ہوا ہے، وہ غلط ہے، یہ بھی اڑ جائے کیونکہ شریعت اس کو کہہ رہی ہے نا. مسئلہ نمبر 10، جس عورت کو ایک یا دو طلاقیں بائن دے دی، جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد نکاح کرے. عدت کے اندر نکاح درست نہیں، اور خود اسی سے نکاح کرنا منظور ہو تو عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے عدت کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا عدت کے اندر کر لے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اس میں عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی مرد سے اگر نکاح کرنا ہو یا رجوع. یعنی اگر طلاق بائن بھی ہے نا تو اسی مرد سے نکاح عدت کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. آگے بیوی کے پاس نہ جانے قسم کا کھانے کا بیان، یہ الگ احکامات آ رہے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر ایلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا کرنا. حمزہ یا لام الف اور آگے حمزہ. ایلا قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایلا کے احکامات الگ ہیں. اس میں طلاق کے الفاظ نہیں ہوتے. کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، اس ناراضگی میں انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر میں نے دیکھی نہیں ہے. پارا دوسرا پارا ہے، آدھے کے پاس ہے. یہ جو نصف جہاں 3 پا ہو رہا ہے نا اس سے پہلے رکوع ہے. یہ کوئی حافظہ باری دیکھ کے بتا دیں جی. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم. تو اس کا یہاں پر اب احکامات آ رہے ہیں. زہار نہیں، زہار تو 28ویں پارے کا پہلا رکوع ہے نا. زہار 28ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، وہ الگ معاملات ہیں. یہ ایلا ہے، یہ صرف قسم کھانا ہے. وہاں پر زہار میں تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ نہیں کروں گا، کیا نہیں، یعنی تم میری لیے ایسے جیسے میرے لیے میری والدہ، جیسے میرے لیے میرا جو ہے وہ بہن ہے نا. لیکن اس میں ایلا میں کیا ہوتا ہے؟ ایلا میں ناراض ہو کر قسم کھا کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا. ہاں ماں کہہ دینا، وہ تو الگ معاملہ ہے. ایلا الگ معاملہ ہے، یہ دوسرے پارے میں آ رہا ہے. سورہ البقرہ میں چل رہا ہے یہ کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے کہہ دیا کہ خدا کی قسم اب تعلق نہ کروں گا. اللہ کی قسم تجھ سے کبھی تعلق نہ کروں گا. قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے تعلق نہ کروں گا. یا یوں کہا تو اس طرح کے الفاظ کہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے تعلق نہ کیا تو 4 مہینے گزرنے پر عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی. طلاق بائن یعنی نکاح بالفور ٹوٹ جائے گا. اب بغیر نکاح کیے میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے. اور اگر 4 مہینے کے اندر ہی اندر 2 منٹ اور اگر 4 مہینے کے اندر ہی اندر اس نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور تعلق قائم کر لیا تو طلاق نہ پڑے گی. ٹھیک ہے. البتہ چونکہ قسم کھائی تھی نا تو قسم توڑنے کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ وہ جو 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے. 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. یہ سارا وہاں پر احکامات آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قسم توڑ ڈالی، تعلق کر لیا تو قسم کفارہ دینا پڑے گا. تو ایسی قسم کھانے کو شرع میں ایلا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے تعلق نہ کرنے کی قسم نہیں کھائی بلکہ فقط 4 مہینے کے لیے قسم کھائی اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم 4 ماہ تک تجھ سے تعلق نہ کروں گا، تو اس سے بھی ایلا ہو گیا.
اس کا بھی یہی حکم ہے. اگر 4 مہینے تک تعلق نہ کرے گا تو طلاق بائن پڑ جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے پہلے تعلق کر لے تو قسم کفارہ دیوے، اور قسم کے کفارے کا بیان اوپر گزر چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نمبر 3، اگر 4 مہینے سے کم قسم کھائی، یعنی 3 مہینے کا کہا، 2 مہینے کا کہا، 3.5 مہینے کا کہا، تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس سے ایلا نہ ہوگا. ایلا ہوتا ہی صرف کتنا ہے؟ 4 ماہ کے لیے. ایلا ہوتا ہی کتنا ہے؟ 4 ماہ کے لیے. اس سے کم میں ایلا نہیں، شمار ہی نہیں ہوتا، وہ ایلا ایلا ہی نہیں ہے. 4 مہینے سے ایک دن بھی کم کر قسم کھاوے تب بھی ایلا نہ ہوگا. البتہ جتنے دن کی قسم کھائی ہے اتنے دن سے پہلے تعلق کرنے کا کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر تعلق نہ کیا تو عورت کو طلاق نہ پڑے گی، اور قسم بھی پوری رہے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سب 4 مہینے کا نہیں کیا تھا نا اس نے، 4 مہینے سے کم کا کیا تھا، تو اس کی وجہ سے طلاق بھی نہیں ہوئی اور قسم بھی پوری ہو گئی. اس نے جو قسم کھائی تھی اس پر قائم رہا، اس کو پورا نہ کیا. ٹھیک ہے، کافی ہے بھائی، یہی رکھیں. وقت ہو گیا آپ کا، پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. صفحہ نمبر 179 سے انشاءاللہ. چلے، السلام علیکم.